اسٹیبلشمنٹ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے آپ کے خیال میں؟ 2023 میں غیر سیاسی رہے؟ دیکھیں جی، پاکستان جیسے ملک میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے اور پھر پاکستان کے جو ارلی ایئرز ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا، ہمارا تو کانسٹیٹیوشن بھی کتنے سال لیٹ بعد آیا، اور پھر جس طریقے سے ڈکٹیٹوریل ریجیمز آتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان جیسے اور پاکستان بالخصوص، ادھر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سیاستدان ہر چوتھے سال خود اپنی دوسری پارٹی کے خلاف GHQ میں جا کے رونے شروع ہو جاتے ہیں، تسی آ جاؤ. وہ کہتے ہیں شریک دی قد ٹہ جاوے پاویں آپ تھلے آ کے مر جاؤ. مطلب ہے کہ تسی ضرور آؤ جی، یہ جاندہ ہے تے جائے، تسی کچھ کرو. ایسے ملکوں میں، اور یہ ڈیلیما ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہے، یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوتی ہے تو نہیں، پھر ایسے نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ جہاں لوگ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر کئی دفعہ نکمے لوگوں سے جان بھی چھڑاتی ہے. قادری صاحب، ابھی آپ دونوں کے لیے سوال ہے، میں سوال ریفریز کر دوں. کیا کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو؟ نہیں، سیاسی جماعت چل ہی نہیں سکتی ان چیزوں کے بارے میں، اور ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں چاروں طرف کیا ہوتا ہے. عرض یہ ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال لیٹس کیپ اٹ فار سم ادر ٹائم. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی تباہی اور بربادی دیکھتی رہے سیاستدانوں کے ہاتھوں اور چپ کر کے گھر بیٹھی رہے؟ نیوٹرل مینز کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. فائن، آئی ایگری ٹو دیٹ. ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے. لیکن جب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو، اور وہ 4 برس 2018 سے لے لیں آپ، کیا ہو رہا تھا؟ 3 بار گندم منگائی آپ نے، اور آپ کو پتا لگا کہ آپ نے پہلے گندم ایکسپورٹ کر دی اور پھر دوبارہ منگا لی. وہی چینی کے ساتھ کیا آپ نے 5 بار، اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھی دیکھتی رہتی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم خود آئے، آپ نے جا کے امریکہ کو انوالو کر دیا، سو آن اینڈ سو فورتھ، ایک لمبا کیس کریٹ ہوا. اب لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے جس طرح مشرف کی جیلیں کاٹی اور سب کچھ کیا، ساری دنیا جانتی ہے نا، آئی ایم ناٹ لائک پون. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ بھی یہاں تک بھی نیوٹرل ہو کہ اگر اس ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہو، چاہے وہ آج کا دور ہو یا پچھلا دور ہو، وہ بیٹھے دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ تم اس ملک کو تباہ و برباد کر دو؟ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا بھائی. نہ یہ پینٹاگون ہونے دے گا، نہ یہ رشیا ہونے دے گا، نہ یہ چائنا ہونے دے گا. ان تمام ملکوں میں، اور جتنے بھی انڈر ڈیولپ اکانومیز ہیں جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے پچھلے 20-25 سال میں، انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل نظام فیل ہوا ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل نظام فیل نہیں ہوتے سر، اور میں بالکل اس کے حق میں قادری صاحب، پولیٹیکل نظام فیل نہیں ہوتے، پالیٹیشینز فیل ہوتے. نظام یہی ڈیموکریٹک، یہی جمہوریت اور ملکوں میں چلتی ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ کا جواب آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے نا، اس کے کچھ اپنے نارمز اور اپنے حیود اور قیود ہیں. جب آپ جس طرح بھی مصطفیٰ نے کہا کہ ایک کو آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا، یہ اس کے ہم سب خلاف ہیں، ساری دنیا خلاف ہے. لیکن جب آپ خود تباہی کر رہے ہوں، آپ کی جہالت، آپ کی جو انکیپیبلٹی اور انکیپیسٹی ٹو ڈیلیور اوور ایشوز ہو، جس سے آپ کی حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، تو پھر کون کرے بچائے گا ملک کو یار؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس نظام کو چلیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ آپ مائکرو مینج کرنے کی کوشش کریں نا نظام کو. لیکن سوال میرا، تو چلا لیا نا 70 برس یار، کیا نسل چلایا ہے؟ انہوں نے ہی چلایا ہے نظام. کس نے چلایا؟ یہ ان کا فیلئر ہے. بالکل انہوں نے نہیں چلایا. اگر آپ اپنی مرضی کے سیاستدان لاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو نظام تو آپ ہی چلا رہے ہیں. جب بھی انہوں نے آپ کو چلانے کی اجازت دی ہے، یو نیور بین ایبل ٹو ڈیلیور ایٹ دا پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. یہ میرا سوال ایک ہے، یہ میرا ایک سوال ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا. اگر اس سوال کے اوپر، کیا سیاستدان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی؟ سیاستدان تو یہ شاید کچھ جماعتیں چاہتی ہوں، سیاستدان اندر سے بھی یہ چاہتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو. کون سی جماعت چاہتی ہے؟ لیکن وربلی تو سارے یہ بات کہتے تو ہے نا. لیکن دا پوائنٹ از پہلا موقع ملتا ہے. آپ ہی کا بیان 2 دن پہلے کا لگا تھا، اور میں اس بیان سے ہم سب کو پتا ہے کہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ان کو موقع چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ جب تک اسٹیبلشمنٹ. میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آئی اسٹرانگلی اپوز اسٹیبلشمنٹس رول ان پاکستانی پالیٹکس.
ان کا رول قطن سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. میں بڑے بساد احترام میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ. میں اپنی آواز آپ کے ساتھ شامل. بہت بہت شکریہ. نہیں, میں نے رول کا ذکر نہیں کیا مصطفیٰ. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا چھوڑ دے لو, اگلی تو چھوڑ لو پاجی. دیکھیں, اس ملک میں فاطمہ جناح صاحب بانی پاکستان کی بہن, ان کو غدار کہا گیا. وہ جب الیکشن لڑ رہی تھیں ایک ڈکٹیٹر کے خلاف, تو ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا. اور وہ لوگ جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی کیمپین میں شامل تھے, جن کے اندر شیخ مجیب صاحب سر فہرست تھے, حسین شہید سہروردی صاحب تھے, سب کو غدار کہا گیا. اور جب ان کی آوازیں نہیں سنی گئیں تو وہ لوگ وہاں سے وہ رستہ چھوڑ کے پھر ایک اور رستے کے اوپر چل پڑے. یہی حال پھر ہم نے 70 کی دہائی میں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کو نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھایا. یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو اقدامات تھے, ایونچولی ان تمام سے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بددلی پھیلی. پھر 80s 90s اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں, اس میں ڈائریکٹ انٹرونشنز کا بھی ایکسپیریمنٹ ہو گیا, انڈائریکٹ کا بھی ہو گیا, ہائبرڈ کا بھی ہو گیا. تو خدا رہا اب بھی ہو رہا ہے. ہاں, اب بھی ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ہائبرڈ 2.0 ہے یہ. لیکن خدا رہا ایک دفعہ اس ملک کو بغیر کسی آپ انفلوئنس کے, بغیر کسی انوالومنٹ کے چلنے دیں. آج پلڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے. پلڈیٹ کی آپ رپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نہ صرف پاکستانی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کے رول نے خراب کیا ہے, بلکہ انہوں نے جوڈیشری کو بھی ہاسٹیج بنایا. جوڈیشری جو انصاف دینے کا اس ملک کے اندر ادارہ ہے, اس کی جو ورکنگز تھیں اس کو بھی ہاسٹیج انہوں نے بنایا. تو ہم نے اگر پاکستان کو چلانا ہے, دیکھیں ہم 75 ایئرز تو گزر چکے ہیں. ان 75 ایئرز میں پاکستان کو ایک بہتر پاکستان ہے. ہم جیسا پاکستان چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, تو ہمیں اس 75 سال والے گن سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اور اگر ہم نے بہتر پاکستان بنانا ہے, تو جس طرح ریجن میں ہمارے ساتھ پڑوس کے ہمارے ممالک ہے, انڈیا اکٹھے ہم آزاد ہوئے تھے, آج وہ کس جگہ پہ, ہم کس جگہ پہ. تو اگر ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے, کہیں لے کر جانا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کا جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے اس تک رہنا ہوگا. اور اگر جب تک وہ اس تک رہیں گے تو ہمارے لیے ان کے ذہنوں میں عزت بھی ہوگی, وقار بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو آپ سلیکٹڈ کہیں اور آپ کو پہلا موقع ملے اور آپ اس بینڈ ویگن پہ چھلانگ لگا کے چڑھ جائیں کہ اب کیونکہ ہماری حکومت آ رہی ہے, یہ ہے بات, اب ہمارے لیے سب صحیح ہے. یہ ہے بات کاشف آپ. یہ جو ہپوکریسی ہے نا ہماری پالیٹکس کی, جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ میں ہم ہپوکریسی کے اوپر آؤں گا. شیخ صاحب, کوئک کامنٹ فرام یو. کہ مصطفیٰ نے یہ بات کی, میں سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس نظام کو ایک صحیح جمہوری نظام کے طور پر چلنا چاہیے, لیکن ہمارے سیاستدان بھی نہیں چاہتے کہ اس مکمل جمہوری نظام. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو. تو پہلے تو میرا ون لائنر یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ بالکل اس بات پہ یقین کرتی ہو کہ وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. سو اس لیے وہ یہ چاہتے ہی نہیں, کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو. تمام پارٹیز چاہتی ہے کہ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو تو اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ موجود ہو, اور جب وہ ٹرم آئل میں ہو, ان کو ہیلپ چاہیے ہو, اسٹیبلشمنٹ موجود ہو, مگر جب انہیں کسی کام کے لیے روکیں یا اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت پھر جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. چاہے خاقان عباسی صاحب کو یاد کر لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو یاد کر لیں, زرداری صاحب کو کر لیں, ہمارے پی ٹی آئی کو دوستوں کو دیکھ لیں, بارہا کھلے عام کہہ چکے ہیں. سو یہ سب چاہتے ہیں کہ جدوں سانو لوڑ ہوئے اس لیے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئے تو بس اس تو بعد سانو کوئی نہ چھیڑے. سو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہندے سارے کہندے نے کہ سانو لے آؤ, الیکشن جتا دیو, سانو حکومت دے دیو, پھر اس تو بعد کچھ نہ سانو کہو. یہ دیٹس لارجر فریم ورک, سب کا کھلے کھائیے پیش ہے. سر اگر مجھے ضرورت ہو بندوں کی تو وہ مجھے پورے کر دیجیے گا, لیکن منو یہ نہ کہے کوئی کہ سو ادھر آ کے چپ کر جائے. ایک اور بات, جی ایک اور بات کاشف بھائی جو میرے بھائی نے کہی کہ رول, بالکل رول جو ہے وہ میں آپ سے اور اصولی بات پہ تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا نا, نہیں ہونا چاہیے. اصولی بات پہ کوئی ڈس ایگری, اصول یہ ہے لیکن چاہتا کوئی نہیں.